پیارے دوستو، ایک غیر مسلم لڑکی نے جب قرآن پاک کی بے حرمتی کی تو پھر اس بدبخت لڑکی پر ایسا کون سا عذاب نازل ہوا کہ پورا گاؤں لرز اٹھا۔ واقعہ پورا جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، بے شک قرآن کریم فصاحت و بلاغت سے بھرپور جامع اور مکمل کتاب ہے جو علوم و معانی کا سرچشمہ، رشد و ہدایت کا گنجبینہ، نیکی اور بھلائی کا خزینہ، علم و دانائی کا ذخیرہ اور حکمت و دانش کا انمول خزانہ ہے۔ یہ کتاب بڑی ہی عظمتوں والی کتاب ہے، اس لیے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنا رب کے عذاب کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ غیر مسلم مسلمانوں کے جذبات مشروع کرنے کے لیے قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں، مگر ان پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوتا ہے کہ دیکھنے والے استغفار پکار اٹھتے ہیں۔ ایسا ہی واقعہ پچھلے دنوں سننے میں رونما ہوا، جہاں ایک غیر مسلم لڑکی نے رب کے کلام یعنی قرآن مجید کی بے حرمتی کی۔ یہ واقعہ ریاست راجستھان کا بتایا جاتا ہے، جہاں ایک غیر مسلم فیملی رہتی تھی۔ اس فیملی میں گیتا نامی ایک لڑکی بھی تھی جو کہ مسلمانوں سے شدید نفرت کرتی تھی۔ گیتا کے پڑوس میں خوبصورت مسلم نوجوان رہتا تھا جو کہ حافظ قرآن تھا اور علاقے کی مسجد میں امام کے فرائض سر انجام دیتا تھا۔ گیتا اسے روزانہ مسجد آتا جاتا دیکھتی، دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہتی تھی۔ حالانکہ وہ مسلم نوجوان انتہائی شریف النفس انسان تھا اور پورا علاقہ اس کی شرافت کی گواہی دیتا تھا، مگر یہ مسلم نوجوان جس کا نام حسن تھا، گیتا کو ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ ناظرین، ایک بار ایسا ہوا کہ گیتا یونیورسٹی سے واپس گھر کو جا رہی تھی کہ راستے میں اس نے حسن کو مسجد جاتے دیکھا۔ گیتا اس کی طرف لپکی اور اس کا راستہ روک کر اس سے کہنے لگی کہ تم مسجد جانا چھوڑ دو، محلے کے بچوں کو قرآن مجید پڑھانے سے گریز کرو، ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم یاد رکھو گے۔ حسن نے گیتا کی بات دھیان سے سنی مگر کچھ کہے بنا مسجد کی طرف چل دیا۔ اس نے گیتا کی بات کو نظر انداز کر کے اپنا کام جاری رکھا۔ اس واقعے کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن حسن جب مسجد کی طرف جا رہا تھا تو اپنے گھر کی چھت پر ٹہلتی گیتا کی نظر اس پر پڑ گئی۔ گیتا کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ چھت پر پڑا گملہ اٹھا کر حسن کے سر پر دے مارے تاکہ یہ قصہ یہیں تمام ہو جائے، تاہم اس نے ایسا کرنے سے گریز کیا اور کچھ سوچنے کے بعد گیتا گھر سے نکلی اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئی، جہاں حسن امامت کے فرائض سر انجام دیتا تھا یعنی نماز پڑھاتا تھا۔ مسجد میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ حسن معصوم بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے رہا ہے۔ گیتا یہ دیکھ کر اور زیادہ غصہ ہو گئی۔ اس نے حسن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہ کام روک دے، جس پر حسن نے اسے مسجد سے نکل جانے کی بات کہی، لیکن گیتا نہ مانی۔ اس نے آگے بڑھ کر بچوں کے سامنے رکھی قرآن مجید کو زمین پر گرا دیا۔ اس پر حسن نامی نوجوان شدید غصہ ہوا۔ اس نے گیتا کو بازو سے پکڑا اور اسے علاقے کے سردار کے پاس لے گیا جو کہ خود بھی ہندو تھا۔ سردار کے ڈیرے پر معزز لوگ موجود تھے جن میں چند مسلمان بھی تھے۔ حسن نے تمام لوگوں کے سامنے پورا قصہ بیان کیا اور سردار سمیت دوسرے لوگوں سے درخواست کی کہ وہ گیتا کو سمجھائیں کہ وہ میرے مذہب کو نشانہ بنانا چھوڑ دے۔ پیارے دوستو، سردار نے تمام باتیں سنی اور وہاں موجود افراد سے مشورہ کیا، جس پر ایک بزرگ مسلمان نے کہا کہ گیتا تم نے بہت بڑی گستاخی کی ہے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کی وجہ سے تم پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ ڈرو اس وقت سے جب رب کی پکڑ تمہیں عبرت کا نشان بنا کر رکھ دے گی۔ گیتا یہ سن کر مزید بھڑک اٹھی اور بھری مجلس میں پھر سے قرآن مجید اور اسلام کی بے حرمتی کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر سردار سمجھ چکا تھا کہ گیتا ہی قصوروار ہے۔ اس نے گیتا کے والدین کو طلب کر کے ہدایت کی کہ اسے گھر میں نظر بند کر دیا جائے تاکہ علاقے کے دوسرے لوگ اس کی حرکتوں سے پریشان نہ ہوں، جس کے بعد گیتا کو اس کے کمرے تک محدود کر دیا گیا۔
مگر گیتا کہاں باز آنے والی تھی۔ وہ ہر روز کمرے کی کھڑکی سے حسن کو مسجد جاتا ہوا دیکھتی تھی، اسے گالیاں بکنا شروع کر دیتی، اسلام اور قرآن کریم کے بارے میں آل فال بکتی، اور حسن اس کے زہریلے الفاظ سن کر کانپ جاتا، کیونکہ اس کی گستاخیاں دن بدن حد سے بڑھ رہی تھی۔ پھر ایک دن وہی ہوا جس کا ڈر تھا، گیتا پر اللہ کا ایسا عذاب برسا کہ اس کی شکل ہی بدل گئی۔ ایک دن گیتا کے کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں تو اس کے والدین نے کمرہ کا دروازہ کھول کر دیکھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کی سانسیں تھم گئیں، کیونکہ گیتا کا نچلا جسم چوپائے یعنی جانور کی شکل اختیار کر چکا تھا، جبکہ اس کا چہرہ بدل چکا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی کہ مجھے اس عذاب سے نجات دلوائی جائے، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ گیتا کی خوفناک چنگھاڑ سن کر تمام علاقے والے جمع ہو گئے، اور خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے رب کا عذاب گیتا پر اترتے دیکھا۔ یہ خبر حسن تک بھی پہنچی اور وہ بھی گیتا کو دیکھنے چلا گیا۔ جب اس نے گیتا کا حال دیکھا تو وہ بھی کانپ کر رہ گیا۔ اس نے پورے گاؤں والوں کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگو، دیکھو میرے رب کے کلام کی بے حرمتی کرنے والے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ قرآن کریم اور اسلام کو برا بھلا کہنے والوں پر اللہ پاک ایسے ہی عذاب نازل کرتا ہے۔ اے لوگو، اسلام اور قرآن کی بے حرمتی کرنے سے بچو اور دوسرے کے مذہب پر انگلیاں اٹھانے سے گریز کرو، ورنہ تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ پیارے دوستو، بے شک قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کی عظمتوں کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ قرآن کریم رب کا کلام ہے، وہی رب جو کل جہانوں کا مالک ہے۔ اس نے اس کتاب کو ہدایت بنا کر انسانوں کے لیے اتارا ہے۔ یہ قرآن کا بڑا ہی واضح معجزہ ہے کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور حفظ کی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے، اور یہ امتیاز کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہے، جو اس کی عظمت و حقت کی واضح دلیل ہے۔ انسان اسے جتنی بار پڑھے، وہ جتنا زیادہ پڑھ لے، اسے اتنی حلاوت اور چاشنی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے خیر و بھلائی کے راستوں کو کھول کر رکھ دیتا ہے، اور رشد و ہدایت سے فیض یابی کے لیے اس کے سینے کو پاک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر طرح کا علم فراہم کر رکھا ہے، مگر ان علوم کا مکمل احاطہ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور رسول ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ یہ کتاب قرآن مجید بھی خاتم الکتب ہے، یعنی اس کتاب نے تمام پچھلی آسمانی کتابوں مثلاً توریت، زبور، انجیل اور صحیفے ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے احکام و فرامین کو منسوخ کر دیا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ اور جاوید معجزہ ہے۔ ویسے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹے بڑے بہت سارے معجزات عطا کیے گئے تھے، مگر ان میں سب سے اعلیٰ و عرفہ اور ممتاز و نمایاں معجزہ قرآن کریم ہے، جو اپنے دلکش فصاحت، حیرت انگیز بلاغت، قوت و استدلال، حسن بیان، حقائق و مسائل کے حل میں بے نظیر اور بے مثال ہے۔ عرب والے جنہیں اپنی فصاحت و بلاغت اور لسانیت پر بڑا ناز تھا، مگر پھر بھی اس قوم نے قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت، اس کے چیلنج کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ بے شک دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن سچا ہے اور ہمیشہ سچا رہے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔